بلوچستان کے علاقے دھانا سر میں پولیس چوکی پر دستی بم حملہ، 3 پولیس اہلکار اور ایف سی کا 1 جوان شہید، جوابی فائرنگ سے 1 حملہ آور ہلاک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، ملتان میں سی ٹی ڈی کا چھاپا، کالعدم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر کمال گرفتار، ملزم سے بارودی مواد، فیوز، ٹیلی فون اور نقدی برآمد۔ پچھلے جو عید گزر شہدائے پاکستان کو سلام، نائب صوبیدار تاج میر شہید کے لواحقین کی سانحہ 9 مئی کی سخت مذمت، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ نائب صوبیدار تاج میر شہید نے 27 اپریل کو لکی مروت میں خودکش حملہ آور کو روک کر جام شہادت نوش کیا۔ شہید کا تعلق نوشہرہ سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کا ثمر مل گیا، خیبر پختونخوا میں امن کے ساتھ سیاحت بھی بحال ہو گئی۔ عید کی تعطیلات کے دوران ملک بھر سے 2 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا، سیر سپاٹا کیا، میلوں میں شرکت کی۔ بہترین انتظامات پر عوام سیکیورٹی فورسز کے مشکور۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج، گھناؤنے فعل کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف اپنایا جائے گا۔ ایران اور عراق میں سویڈش سفارت خانوں کے باہر ہزاروں افراد کا احتجاج، سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ ترکیہ، امارات، اردن اور مراکش سمیت دیگر مسلم ممالک کا بھی سویڈن کے واقعے پر احتجاج۔ سویڈش حکومت نے قرآن مجید کی بے حرمتی کو انفرادی فعل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سویڈن وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ سویڈن کی حکومت کا موقف واضح نہیں کرتا۔ واقعے پر یورپی یونین کی مذمت، کہا یورپ میں نسل پرستی، تعصب اور عدم برداشت کی کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی جارحانہ، توہین آمیز اور اشتعال انگیزی پر مبنی اقدام ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد فائنانس بل 2023 پر عمل درآمد کا آغاز، معاہدے کے تحت پیٹرولیم لیوی کی شرح میں 5 روپے کا اضافہ، شرح 55 روپے فی لیٹر مقرر، آمدن پر اضافی سپر ٹیکس بھی نافذ، انکم سلیب 30 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی، بینکنگ کمپنیوں کی 30 کروڑ سے زائد آمدن پر 10% سپر ٹیکس عائد، بڑے شعبوں میں 30 کروڑ سے زیادہ کمانے پر بھی 10% ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع اور HEC ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ، 5 سالہ قومی سپورٹس پالیسی کی منظوری کا امکان، اسلام آباد میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق جدہ ایئرپورٹ سے پہلی 3 حج پروازوں کے ذریعے 693 حجاج کرام کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ جدہ سے حج فلائٹ آپریشن 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ مدینہ منور سے آخری حج پرواز 2 اگست کو وطن واپس پہنچے گی۔ کراچی میں سال عید کے 3 دن میں 1,13,435 ٹن سالڈ ویسٹ اکٹھا کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا تمام بلدیاتی نمائندوں نے سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر کام کیا۔ بڑے عرصے بعد کراچی میں رواداری نظر آئی، صفائی آپریشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل تاریخ سے تاریخ تر، بھارتی حکومت کی مسلم دشمن پالیسیاں، بھارتی حکومت نے افغان شہریوں کو پہلے سے جاری تمام ویزے منسوخ کر دیے۔ بھارتی یونیورسٹیوں نے حاضری کی کمی کو بنیاد بنا کر افغان طلبہ کے داخلے منسوخ کرنا شروع کر دیے۔ افغان طلبہ کی مودی حکومت پر تنقید، پاکستان نے افغان طلبہ کو 4,500 مکمل فنڈڈ وظائف کی پیشکش کر دی۔
برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو 8 سال کے لیے نااہل۔ انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹ۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بولسونارو نے غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے اپنے ملک کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ جھوٹ بولنے، معاشرے میں تفریق ڈالنے اور ملک کو بدنام کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سابق صدر پر الیکشن میں حصہ لینے پر 8 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ پولیس آفیسر کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کے بعد فرانس میں مظاہرے۔ پرتشدد واقعات بیلجیم تک پہنچ گئے۔ مظاہرین نے گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس اہلکاروں کی مظاہرین کے ساتھ شدید جھڑپیں، 64 افراد گرفتار۔ کچھ شہروں میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ٹویٹر صارفین کے ٹویٹ پڑھنے پر حد مقرر۔ صارفین پر عارضی طور پر نئی حد بندیاں متعارف۔ ایلن مسک نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ تصدیق شدہ اکاؤنٹس 10 ٹویٹ روزانہ پڑھ سکیں گے۔ غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹ 1000، جبکہ نئے ان ویریفائڈ اکاؤنٹس کے لیے ٹویٹ پڑھنے کی حد صرف 500 ہوگی۔ گزشتہ روز دنیا بھر میں صارفین کو ٹویٹر کے استعمال میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شکر گڑھ میں ہوا شادی شدہ مردوں اور کنواروں کے درمیان رسہ کشی کا مقابلہ۔ شادی شدہ افراد نے کنواروں کو ہرا دیا، 50,000 روپے انعام اور ٹرافی جیت لی۔ اور بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں، پی سی بی نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے تعاون سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، رہنمائی مانگ لی۔ خط میں استدعا کی گئی ہے کہ کس کس وینیو پر کھیلنا ہے، اس بارے میں بھی ہدایت جاری کی جائے۔